اقامہ کہنے والا کھڑا ہوتا ہے اور جب وہ کہے حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تب لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور امام صاحب بھی اٹھ کر مصلی پر آتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، سب بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ جو بریلوی بھائیوں کا طریقہ یہ بھی غلط ہے، اور ہمارا طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، لفظ جب بدل جاتے ہیں تو حقیقت بدلتی ہے۔ یہ جو تکبیر ہے اس کو ہم اردو میں تکبیر کہتے ہیں، کیونکہ پہلا لفظ اللہ اکبر ہے۔ عربی میں اس کو تکبیر نہیں کہتے، عربی میں اس کو کہتے ہیں اقامہ۔ یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ جانتے ہیں کہ اقامہ کے معنی کھڑا کرنا، اور جب تک اقامہ شروع نہیں ہوا، کھڑا کرنا نہیں پایا گیا تو لوگ کیوں کھڑے ہوتے؟ یہ دیوبندیوں کا طریقہ غلط ہے۔ بھئی اقامہ پہلے شروع ہو، وہ کھڑا کرے تو لوگ کھڑے ہوں، پھر امام صاحب بھی اٹھ پر مصلی پر آئیں، اور صفیں درست کرنی ہیں تو اقامہ کے بعد صفیں درست کی جائے۔ جو اعلان کرنا، جیسے امام صاحب نے اعلان کیا، ٹھیک کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین جب اقامہ پورا ہو جاتا تھا تو اس کے بعد صفیں سیدھی کرتے تھے، اور حضرت عمر کے زمانے میں تو انہوں نے چند صفوں پر ایک آدمی مقرر کر، چار پر ایک، چار پر ایک، چار پر ایک، یہ سب صفیں درست کر کے حضرت کو اطلاع کہتے تھے تو حضرت نماز شروع کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے پر اقامہ کے بعد صفیں درست کرتے تھے، اور یہ سب روایتیں ترمذی شریف میں۔ اور آج کل ایک رسم بن گئی ہے کہ امام صاحب نے دائیں طرف دیکھ لیا، بائیں طرف دیکھ لیا، بس دیکھ لیا، ہوگی صفیں سیدھی۔ ارے اس طرح صفیں سیدھی نہیں ہوتی ہیں، ہدایت دو۔ اگر اتنی بڑی مسجد ہے، ممبر پہ چڑھ کر دیکھو کہ کون آگے پیچھے کھڑا ہے، کون کندھے ملا کر نہیں کھڑا، ان کو ہدایت دو۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب قدس سرہ، ایک چھتے کی مسجد کہلاتی ہے، دارالعلوم کے قریب میں ہے، اس میں معذوروں کے لیے اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے جمعہ کی نماز ہوتی تھی۔ اصل جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ہوتی تھی۔ تو حضرت مفتی صاحب خطبہ دیتے تھے ممبر پر، خطبہ دینے کے بعد وہیں کھڑے رہتے تھے، اور اقامہ کہنے والا اقامہ شروع کرتا تھا۔ اس نے اقامہ کر دیا، اس کے بعد حضرت وہیں کھڑے کھڑے، وہ لال ٹوپی والے ذرا آگے بڑھو، فلاں صاحب ذرا مل کر کھڑے رہو، ایسے پوری مسجد کی صفیں درست کر کے پھر نیچے اتر کر کے نماز شروع کرتے۔ تو صفیں درست کرنے کا وقت اقامہ کے بعد ہے، اور کھڑے ہونے کا وقت بھی اقامہ کے بعد ہے۔ تو ہم جب اقامہ شروع نہیں ہوا، کھڑا کرنا نہیں پایا گیا تو ہم کیوں کھڑے ہو گئے؟ معلوم ہے ہم بھی غلط ہیں۔ اور بریلوی کہتے ہیں کہ نہیں، حیا علی الصلاۃ پر کھڑے ہو۔ ارے بھئی اقامہ تو اللہ اکبر سے شروع ہوا، جب کھڑا کرنا پایا گیا تو کیوں کھڑے نہ ہو؟ تو وہ جو کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور ہم جو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ جب وقت ہونے والا ہو اور 5 سیکنڈ رہ جائیں تو اقامہ کہنے والا فوراً کھڑا ہو کر اقامہ شروع کر دے، پھر اس کے بعد لوگ کھڑے ہوں، اور امام صاحب کو صفیں درست کرنی ہو، 1-2 صفیں ہوں تو اس میں تو خاص کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، مگر عید میں، جمعہ میں لمبا مجمع ہوتا ہے تو وہاں پوری صفیں درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب ممبر پر ہی کھڑے رہتے تھے، اور اقامہ ختم ہونے کے بعد پوری مسجد کی صفیں درست کر کے پھر نیچے آ کر نماز شروع کرتے تھے۔